اب ان روایات کی روشنی میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ آج کا دور شاید اس سے سخت دور ماضی میں نہیں آیا کہ مردوں کی غیرت کو مختلف طریقوں سے ختم کیا جا رہا ہے، جس میں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یہ سہر فہرست ہے۔ آپ دیکھ لیں، آج پاکستان ہی کی بچیاں ہیں جو آج ٹک ٹاک بنا رہی ہیں اور اس پہ آ رہی ہیں۔ یہ واقعاً غیرت کی کمی کا سب سے بڑا ثبوت یہی چیز ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس امر کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ بس ایک روایت جناب سیدہ کے حوالے سے عرض کر کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد آپ کی زحمتیں تمام کروں گا کہ اس سے بھی ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ آج کل جو کیونکہ موبائل کا دور ہے تو ہم اس دور میں بعض اوقات اپنے دوستوں کو اپنے گھروں میں لے آتے ہیں اور اس کا تعارف اپنی بیگمات سے کرواتے ہیں۔ بعض اوقات ہم خود تصویریں دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کو کہ یہ میرا فلاں دوست ہے، یہ میرا فلاں دوست ہے۔ جناب سیدہ کے بارے میں جو ایک حدیث عرض کی، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ کننا جلسنا عند النبی، ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر تھے تو رسول اللہ نے ایک سوال کیا، ای شیء خیر للمرأة، کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ رجعت الی بیتی، میں اپنے گھر کی طرف آیا اور میں نے جناب سیدہ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے آج یہ پوچھا ہے کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو اس وقت جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا کہ خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ اللہ یرین الرجال ولا یراہن الرجال، کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھیں اور کوئی مرد ان کو نہ دیکھے۔ اب یہ ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت ضابطہ ہے کہ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اور روایات بہت سخت ہیں اس معاملے میں اور بھری پڑی ہیں کتابیں ہماری احادیث کی، کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ اپنے گھروں کے اندر کسی مرد کو نہ لاؤ تو نہ لاؤ، اور اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے علاوہ کسی اور کو نہ پہچانے تو یہ کرو۔ تو واقعاً یہ چیزیں اہل بیت نے اپنی تعلیمات میں ہم تک پہنچائی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان پاکیزہ تعلیمات کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں اور ان پر عمل پیرا ہوں، تاکہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔